بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم میں جو اکثر آبادی نظر آئی وہ عورتوں کی نظر آئی۔ ایک دوسری حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا، انی ارأیتکن اکثر اہل النار، مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم کے اکثر باشندے تم ہو، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت بحیثیت عورت کے جہنم کی زیادہ مستحق ہے، بلکہ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جہنم کی آبادی میں اکثر حصہ عورتوں کا ہے۔ تو خواتین نے عرض کیا، بما یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی؟ آپ نے اس کی دو وجہ بنیادی طور پر بیان فرمائی، وہ یہ کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ، دو خرابیاں خواتین کے اندر ایسی ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جو عورت ان سے بچ جائے گی وہ انشاءاللہ جہنم سے بھی بچ جائے گی۔ پہلی وجہ یہ بیان فرمائی، تکثرن اللعن، کہ لعن تان بہت کرتی ہو، یعنی ایک دوسرے کو لعنت کرنے کے رواج تمہارے اندر بہت زیادہ ہے۔ معمولی بات پر کسی کو بد دعا دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اور تانا دینا بھی بہت ہے۔ تانا اس بات کو کہتے ہیں کہ ایسا جملہ بول دیا جس سے دوسرے کے جسم میں آگ لگ گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کے نتیجے میں دوسرے کو پریشان کر دیا۔ یہ مشاہدہ ہے کہ اس میں خواتین بہت مبتلا ہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی، تکفرن العشیرہ، یعنی تم شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ یعنی اگر کوئی بیچارہ شریف سیدھا شوہر وہ جان مال اور محنت خرچ کر کے تمہیں راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے، لیکن تمہاری زبان پر شکر کا کلمہ مشکل ہی سے آتا ہے، بلکہ ناشکری کے کلمات زبان سے نکالتی ہو، یہ دو سبب ہیں جن کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ ناشکری یوں تو ہر حالت میں بری ہے اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور اس کی ناپسندگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ عربی زبان اور شریعت کی اصطلاح میں ناشکری کا نام کفر ہے۔ اس لیے کفر جس سے کافر بنا ہے، اس کا اصلی معنی ہے کہ ناشکری، اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، اس پر نعمتوں کی بارش فرمائی، اور وہ ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، یہ ایسی محسن ذات کے وجود کا انکار کرتا ہے، اس لیے یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، لیکن سجدہ چونکہ کسی اور کے لیے حلال نہیں، اس لیے یہ حکم نہیں دیتا۔ بتلانا یہ مقصود ہو کہ عورت کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی ناشکری نہ کرے، اور جب وہ اس کی ناشکری کرے گی تو وہ در حقیقت اللہ کی ناشکری ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو شوہر کی ناشکری اتنی ناپسند ہے کہ خواتین کو بتلا دیا کہ اس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق رکھے ہیں اور بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق رکھے ہیں۔ خاص طور پر ہماری بہنوں کے لیے بڑی یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کر کے خواتین کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمہارے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب یہ دو باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اللہ تعالیٰ کے دین کا رمز شناس ہوگا اور اپنی امت کے افراد کا رمز شناس ہوگا۔ آپ سے زیادہ کوئی مرض کو پہچاننے والا نہیں ہو سکتا، اور مرض کی تشخیص کرنے والا اور علاج بتانے والا نہیں ہو سکتا۔ تو عورتوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ نے دو گر بتا دیے کہ ایک لعن طعن نہ کرو اور دوسرے شوہر کی ناشکری نہ کرو۔ حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا کہ اگر شوہر عورت کو بستر پر بلائے اور وہ نہ جائے، اور یا فرمایا کہ اگر عورت ایک رات اس طرح گزارے کہ اس کا شوہر اس سے خفا ہو اور اس کے حقوق اس عورت نے ادا نہ کیے ہوں تو ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اتنی خطرناک وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس وقت یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں مردوں کی بنسبت زیادہ ہوگی، آج کل یہ عورتوں کے حقوق کا بڑا چرچا ہے، اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے
کہ عورت کو بہت نچلا مقام دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں بھی عورتیں زیادہ بھر دی گئی۔ لیکن خوب سمجھ لیے کہ عورتیں جہنم میں اس لیے نہیں بھری گئیں کہ وہ عورتیں ہیں، بلکہ اس لیے بھر دی گئیں کہ ان کے اندر بدعمالیوں کی کثرت ہوتی ہے، خاص طور پر زبان ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جہنم میں اوندھا گرانے والی چیز اس کی زبان ہے، اور عام طور پر جب یہ زبان قابو میں نہیں ہوتی تو اس سے بے شمار گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ مرد کی زبان پھر بھی کچھ قابو میں ہوتی ہے، خواتین زبان کو قابو میں رکھنے کا عام طور پر اہتمام نہیں کرتی، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اپنی زبانوں کے احتیاط سے استعمال کرنے کی کوشش کریں، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے، اور خاص طور پر شوہر جس کا دل رکھنا اللہ تعالیٰ نے بیوی کے فرائض میں شامل فرمایا ہے۔ لہذا جو کہا گیا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اس سے یہ نہ سمجھ جائے کہ زبردستی جہنم میں عورتوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، بلکہ وہ تو در حقیقت ان اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ان اعمال سے بچائیں، اور اگر یہ خود اہتمام سے بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ضرور بچ جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کی خواتین کی سردار بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو بنایا ہے، وہ ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جنت کا مستحق بھی قرار دیا، لیکن سارا مدار ان اعمال پر ہے۔ دوسری ایک اور بات سمجھ لیں جو اس حدیث سے نکلتی ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ عبادتیں کم کرتی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ نفلیں کم پڑھتی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تلاوت کم کرتی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وظیفے کم کرتی ہیں، بلکہ سبب کا اندر جو باتیں بتائیں لعنت اور شوہر کی ناشکری، ان دونوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس سے نفل عبادات کے مقابلے میں حقوق العباد کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ان تمام حقوق کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔